السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری دنیا حسن نثار کے ساتھ، میں ہوں عائشہ خالد۔ حسن صاحب، آج پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمارے ویور ہیں ظفر چغتائی صاحب لندن سے، ان سے معذرت کرنا چاہوں گی کہ ان کا نام میں نے نہیں لیا، ایک ای میل انہوں نے کی تھی اور میں نے غلط نام لے دیا۔ بالکل غلط نام۔ اچھا دیکھو، یہ جمہوری حق ہے غلطی کرنا، لیکن پھر اس کو تسلیم کرنا جو ہے نا، بہت خوبصورت بات ہے، بہت اچھی حرکت کی۔ آپ چاہتے تو پی جاتے یہ بات، لیکن ویری ویل ڈن، بہت اچھا کیا۔ صحیح۔ اور پہلی ای میل سے پہلے سے آپ کو ایک اور خوشائن بات ہے کہ انڈینز کی بہت بڑی تعداد ای میل کر رہی ہے، میں چند نام لینا چاہوں گی۔ ارجن ریڈی انڈیا سے ہیں، لدھیانہ سے وکاس سنگھ ہیں، اور ڈاکٹر مدھوکر سنہا دہلی سے ہیں، تیج پال بابی ٹورنٹو سے لکھتے ہیں۔ ان سب کا کہنا ہے کہ ہمیں اردو پڑھنا نہیں آتی، لیکن آپ کی وجہ سے ہمیں اردو زبان سے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، ان کی بہت مہربانی ہے، اور میں سچی بات یہ ہے، میں ریسیپروکیٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، مجھے ہندی سے بڑی محبت ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ اردو زبان تو خود کوئی زبان نہیں، جیسے امریکنز کوئی قوم نہیں ہے نا، اٹ از ناٹ اے نیشن، اٹ از اے نیشن آف نیشنز۔ اسی طرح اردو زبانوں کی زبان ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں گلاس، ہسپتال، اسکول، یہ اچھا یہ اردو کے لفظ بن گئے۔ ڈومیسائل، ڈومیسائل کا اردو ترجمہ ہے توطن، کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہماری زبان میں بہت زیادہ ترکی زبان کے لوگ، ٹرکش بے تحاشا، فارسی بے تحاشا، ہندی بے تحاشا، سنسکرت، حتیٰ کہ ایک ڈیڈ لینگویج ہے پراکرت، یہ جو ہمارے ہاں پور ہوتا ہے، مطلب میرے اپنے گاؤں کا نام ہے بیلی پور، لائل پور، فلاں پور، یہ جتنے بھی پور ہیں، پور پراکرت کا لفظ ہے۔ سو مجھے تو ہندی سے بھی بڑی محبت ہے، اور میں ان کا ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ سے پہلی ای میل شروع کرتے ہیں کہ بشارت علیم اسپین سے لکھتے ہیں، ایک خبر پر آپ سے تبصرہ چاہتے ہوں، کہتے ہیں کہ ترک بس کمپنی کے فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور اربن بس کمپنی کا بھی دیوالیہ ہو گیا ہے، کہ پنجاب بینک نے 9 بسیں قبضے میں لے لی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، پنجاب کی دیکھیں، نون لیگ کا ایک کمال ہے، یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان میں، دوسری جس میں یہ جوہر ہے وہ ایم کیو ایم ہے، لیکن مین اسٹریم پارٹیز میں سے نون لیگ واحد ہے جو پروپیگنڈا میں نمبر 1 ہے۔ یہ کوے کو سفید کر دینے کے ماسٹر ہیں، ہر طرح کی کیمپین ان سے چلوا لا۔ انہوں نے بی بی کے خلاف وہ کیمپین چلائی، بیگم نصرت بھٹو ماؤں کی عمر کی تھی، ان کے خلاف انتہائی بیہودہ کیمپین۔ یہ پروپیگنڈا کے بارے میں بہت توجہ دیتے ہیں اور بڑی ذہانت سے بہت انٹیلیجنٹلی کرتے ہیں۔ سو پنجاب میں یہ جتنی گڈ گورننس کا رولا ہے نا، یہ شور شرابہ پرفارمنس ہے، یہ کھپ رولا پرفارمنس ہے۔ ورنہ آپ دیکھو کہ میرا نام بدل دینا، 2 روپے کی روٹی کدھر ہے، اب 8 روپے کی روٹی ہے، اب نام بدلو، یہ سیاسی بڑکیں۔ اچھا، سستی روٹی سے لے کے ریپڈ تک ہر چیز ایکسپوز ہوگی، کچھ ہو گیا کچھ ہو جائے گا۔ آتے ہی کیا ہے، انہوں نے نعرہ مارا تھا کہ یہ 7 کلب کی عمارت، اس کو یونیورسٹی بنائیں گے۔ او بھائی، سارے آفیسز ایک جگہ پہ موجود ہوں، اس کام کے لیے چودھری پرویز الہی، لیکن چونکہ چودھری پرویز الہی نے کیا ہے، اس کو انڈو کرنا ہے۔ اسی طرح ایک فیروز پور روڈ پہ کروڑوں روپے کا ایک پروجیکٹ تھا، اس کا ستیہ ناش مار دیا، وہ ختم ہو گیا۔ انویسٹرز نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، دوڑ جاؤ، ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پی آئی سی میں ہم بات دیکھ لو، آئی ٹی بلڈنگ، وہ اگین جو چودھری پرویز الہی کا پروجیکٹ تھا، اس کا انجام آشیانہ پیورلی ایک سیاسی اسکیم ہے، لوگوں کو گھر مل گئے، 2-4 جگہ پہ ڈکوسلے کر کے آشیانہ، وہ بک رہے ہیں، وہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اچھا، اسی طرح دانش اسکولوں کا فیصلہ اتنا غیر دانش مندانہ، اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے، 62,000 اسکول جو ہمارے سرکاری اسکول تباہ و برباد ہو گئے، سارے فنڈ ادھر گھسا دیے۔ پیلی ٹیکسی، کیا پیلی ٹیکسی، کچھ بھی معنی خیز نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے چھوٹے موٹے کچھ چند ووٹ بٹورنے کے لیے، یہ پولیٹیکل کو قطن نہیں، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس میں کوئی ویژن ہو کہ لانگ ٹرم، ٹھیک ہے یار میری ٹرم ختم ہو جائے گی، اس کا فائدہ 15 سال بعد لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ بڑا کام کر کے گئے تھے۔ نہیں، یہ کہتے ہیں ادھر سے ڈالو ادھر نکالو، یہ جوس مشینیں ٹائپ نہیں ہوتی، ادھر کرو کو تھوڑا پولیٹیکل فائر کو واہ واہ ہو جائے، کوئی سرخیاں لگ جائیں، کوئی الیکشن کیمپین میں کام آ جائے، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے وہ کیا تھا، کیا کچھ بھی نہیں۔ سو یہ جو میٹرو کی آپ بات کر رہا ہیں، ان کے سارے پروجیکٹس اسی طرح کے ہیں، فضل آؤٹ۔ میں تب بھی جب پیلی ٹیکسی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں کہتا تھا کہ ایک ہی دفعہ آئی ہے، ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے گی، اگر کوئی ڈھنگ سے سر سے سلیقے سے، اندر تو واردات ہوتی ہیں، ہر سیاسی ہر اقتصادی فیصلہ اس کے پیچھے سیاست ہوتی ہے، ووٹ ہوتا ہے، کیمپین ہوتی ہے، کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے، ووٹر ہوتا ہے،
وہ اپنے میرٹ پہ وہ فیصلہ ہوتا ہی نہیں. سو یہ میٹرو کیا ہے, بڑے بڑے رونے, ریپڈ کا دیکھنا انجام کیا ہوتا ہے. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں ریپڈ کا انجام دیکھنا. یہ وہاں وہ جو برقی زینے لگے ہوئے ہیں, چڑھنے کے لیے جگہ موجود نہیں, اور بتی یعنی اس ملک میں گرم شہر ہیں, اوپن جگہ پہ وہ ہیں. یہ اسکریپ ہے سارا, پتہ نہیں کس نے بیچا ہے, کس نے خریدا ہے, اور دوبارہ یہ کیسے بکے گا اور کون خریدے گا. اسکریپ ہے سارا. میں مسلسل کہہ رہا ہوں, یہ آن ریکارڈ. آگے دیکھتے ہیں. حسن صاحب, بہت سی انٹرسٹنگ ای میلز اور بھی پروگرام میں شامل کریں گے, لیکن فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپسی پر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن صاحب سے کل کے پروگرام میں ذکر کیا گیا تھا آئی ایس ایف یوتھ کا, اور بہت سارے پی ٹی آئی سپورٹرز نے اس حوالے سے ای میل کیا اور شکریہ بھی ادا کیا کہ ہم واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں موقع دیا جائے آگے آنے کا. دیکھیں, یہ ایک بچوں کو, نوجوانوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ مزاحمت آئے گی. جیسے عمران کو مزاحمت کا سامنا ہے شدید. یہ جو ٹھیکیدار خاندان ہے یہ شدید پریشان ہے. طاہر القادری, ان کی مت ماری گئی ہے. ان کو پتا ہے کہ کل طاہر القادری اگر بریکٹ ہو جائے, مل جائے پیپلز پارٹی والے اتحاد کی طرف, وہ تباہی ہے کس کی؟ نون لیگ کی. اگر عمران کے ساتھ کھڑا ہو جائے نون لیگ کی, ان کو تو دورہ پڑ جاتا ہے. اچھا, یہ اگین یہ چونکہ انہوں نے مونوپلائز کیا, اجارہ بنایا, راجواڑہ بنایا ہوا پنجاب کو, لیکن باقی رویے ہمارے ویسے بھی ایسے ہی ہیں. پی ٹی آئی میں بھی یوتھ اگر آنی چاہے گی تو جو بڈھا توتا ہے, جو اپنے آپ کو ترم خان اور مامے خان سمجھتا ہے پالیٹکس کا, یو سی لیول کی, یہ وٹ ایور, بالکل ان کی کوشش ہوگی نوجوان آگے نہ آئے. انہیں پوری قوت کے ساتھ آگے آنا چاہیے. اور میں لیٹ می ریپیٹ کہ یہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرنے کے ان بچوں کو پیسے نہ دینے پڑیں. 500 روپیہ اس فارم کا دے دو, 5000 اس کا, یہ نہیں. بچوں کو ایگزیمپٹ کرو. یوتھ ہی ہمارا ابھی یہ واحد امید ہے. میں سچی بات آپ کو بتاؤں, باقی یہ جو خاندان ہیں یہ پھر رہے, یہ تو عذاب الہی ہے. یہ تو ہمارے ان گناہوں کی سزا ہیں جو ہم نے ابھی کیے بھی نہیں. ایڈوانس میں سزا قدرت دے رہی ہے ہمیں. سو یوتھ کو آنا چاہیے, آئی ایس ایف کو پوری قوت کے ساتھ. اور یہ ذہن میں رکھیں یہ نوجوان کہ مزاحمت ہوگی. ٹھیک, ایک پیشہ ور ٹائپ ٹپیکل جو روایتی پولیٹیشین ہیں وہ کوشش کریں گے لڑکے آگے نہ آئیں. سر اجمل خلیل ہیں سویڈن سے, کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بھی کہا ہے کہ وہ دھرنا ضرور دیں گے, لیکن اس صورت میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ ہوئے تو. ہاں ٹھیک ہے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا ہے. نہیں ہوتے تو میں کہتا ہوں وہ لوگ جو عمران کے ساتھ نہیں بھی ہیں ان کو بھی چاہیے سب کچھ یہاں تہس نہس کر کے رکھنے, چونکہ یہ کاز ہی ایسا ہے. یہ الیکشن بھی اگر فیئر نہیں ہوتے, دیکھو مجھے پتا ہے کون چور ہیں. یہ جعلی ووٹ جتنا تھا اس ملک میں کروڑوں کے حساب سے, مجھے پتا ہے کون ہے. وہ وارداتی ہے. پیپلز پارٹی میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے, وہ تو نان سیریس قسم کے لفنٹر ٹائپ لوگ ہیں, اللہ گلا ٹائپ نہیں, ہیجملو ٹائپ. سو مجھے پتا ہے وہ جعلی ووٹ کس کا تھا. اب یہ ویڈ آؤٹ ہو رہا ہے. الیکشن فیئر ہو تو پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس ملک کا مقدر کن کے ہاتھوں میں جاتا ہے. گورو پٹیل انڈیا سے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایم ایل اے بھٹیاں لگاتی ہے. بتائیے کہ پاکستان میں بھی ایم پی اے اور ایم این اے کی یہی صورتحال ہے. دیکھیں بیسیکلی بنیادی طور پہ مٹیریل تو وہی ہے. یہ خلجی, گوری, سوری, یہ مغل, یہ غزنوی, یہ سارے باہر کے لوگ ہیں نا. جو لوکل جو نیٹو وہ تو بیہیویئر ایک جیسا ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے ایم ایل اے وہ گاڑیوں کے اوپر پھٹیاں لگا کے پھرتے ہیں. ہمارے بھی ایم این اے ایم پی اے, لیکن ہمارے شاید تھوڑا زیادہ حوصلے والے لوگ ہیں. چونکہ میں سمجھتا ہوں ہمارا ایم این اے ایم پی اے جو پھٹی لگاتا ہے تو وہ کنفیشن کر رہا ہوتا ہے, اعتراف کر رہا ہوتا ہے. مثلا ایم پی اے مخفف ہے کس کا؟ ممبر پروونشل نہیں, ممبر پروونشل. میں پاگل ہاں. ایم این اے کس بات کا مخفف ہے؟ میں نالائق ہاں. سمجھا کرو بات کو. سو ہمارے ہاں تو یہ اعتراف کی صورتحال ہے. یہی کچھ وہاں ہوگا وہی کچھ یہاں ہو رہا ہے, کیونکہ بیسک کیریکٹر تو بنیادی طور پہ وہی ہے. سر برصغیر کی معروف گلوکارہ مہناز بیگم کل انتقال کر گئیں, اور اس کے علاوہ منٹو کی برسی بھی 58ویں منائی گئی, جبکہ عرفہ کریم کی پہلی برسی بھی منٹو نہیں, منٹو صاحب کہا کرو. میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا منٹو کہنے کا. منٹو صاحب آپ تو خیر بہت ہی چھوٹے ہو. جی, تو یہ ہماری شان ہے. یہ خواجہ ناظم الدین, یہ گورنر غلام محمد, یہ نہیں. ہماری شان, ہماری پہچان یہ لوگ ہیں, منٹو صاحب جیسے لوگ.
تو یہ جو مہناز بیگم کی آپ بات کر رہے ہو، سچی بات ہے کہ ہم نے تو ان کے گیتوں کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا. اور ایک شعر ہے پتہ نہیں کس کا، کہ ہم رہ گئے ہمارے زمانے گزر گئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جب ہم بچے تھے ان کا عروج تھا، ان کے گیت گلیوں میں گونجتے تھے. اللہ غری کی رحمت کرے. عرفہ کریم کی برسی، یہ پہلی برسی جی. ان کے ہمارے ساتھ فیملی ریلیشنز. عرفہ کی جو پھوپھیاں ہیں، ان کے والد کرنل رندھاوا کی جو بہنیں تھیں، وہ میری بہنوں کی کلاس فیلوز تھیں لائل پور میں. سو ہمارا گھر آنا جانا تھا. تو اس بچی کے وہ ہر پاکستانی کو بہت دکھ ہوا ہے. میرا دکھ ذرا تھوڑا سا ایکسٹرا آپ سمجھ لو، کیونکہ ہمارا ایک ذاتی بھی تھا. بہرحال جو مقدر میں لکھا ہوتا وہ تو نہیں ٹلتا. سر گزشتہ رات جو ہمارے حسب حال کے عزیزی ہیں سہیل احمد صاحب، ان کی والدہ بھی انتقال فرما گئی ہیں. مجھے بہت لیٹ پتہ چلا، کیونکہ ہمارے ہاں اخبار بہت لیٹ آتے ہیں، 10:30 11. جیسے دھند ہو تو 12 بھی بج جاتے ہیں. تو میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں سہیل، اور ماں کا متبادل کائنات میں تو نہیں ہے کوئی. اور تعزیت بھی، یہ اتنا بڑا دکھ، اس میں تعزیت بہت چھوٹی چیز ہے. تو میں اللہ انہیں جیسے کہتے ہیں بیٹیاں ہی نہیں مائیں بھی سانجھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک دوست تھی. اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور ان سب کو، سہیل اور ان کے جو بہن بھائی، باقی سارے خاندان کو اللہ پاک حوصلہ دے اس حادثے کو. بالکل سر. جرمنی سے عامر سلیم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غرور، تکبر اور گھمنڈ کیوں کیا جاتا ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو، یہ بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے لا علمی، بے خبری اور جہالت کی وجہ سے. یہ تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ جہالت کی، بے خبری کی، لا علمی کی پیداوار ہے. ورنہ جس نے الٹیمیٹلی دفنایا جانا ہے، یا چتا میں جلایا جانا ہے، یا پرندوں کو کھلایا جانا ہے، جو پارسی ٹاور آف سائلنس پہ اپنا مردہ رکھ دیتے ہیں، پرندے کھا جاتے ہیں، یا کوئی قبائل ایسے ہیں جو بہایا جاتا ہے وہاں مردہ. تو جن کا انجام یہ ہے، ان کو غرور، تکبر، گھمنڈ ٹائپ چیز صرف جہالت کی وجہ سے، بے خبری. ادروائز چند سالوں کا سفر ہوتا ہے، 60 70 80 85 90 100. قدرت کے کارخانے میں 100 سال شاید ہمارے 100 سیکنڈز کے برابر بھی نہیں ہے. ادھر سے آئے ہو، ادھر سے چلے جانا ہے تم نے. زندگی کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، ایک دروازے سے آدمی داخل ہوتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے. بڑے بڑے فن خانوں کی یاد بھی نہیں آتی کسی کو. سو یہ جہالت ہے. گھمنڈ بنیادی طور پہ لا علمی، بے خبری اور جہالت کا نام ہے. کچھ دلچسپ سوالات اور بھی باقی ہیں، لیکن ان پر گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ایک ای میل شامل کرتے ہیں حسن صاحب. راہیل انصر ہیں ڈیرہ غازی خان سے، کہتے ہیں کہ بتائیے کہ خدا کی عبادت کرنا اس کے ڈر سے کرنا زیادہ افضل ہے یا محبت میں کرنا زیادہ؟ بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. میرا خیال ہے، ذاتی خیال ہے میرا، کہ یہ کمبینیشن ہے. کچھ ڈر کے کرو، ڈر کی، خوف کی وجہ سے کرو. اللہ کا خوف بڑی خوبصورت چیز ہے، اور بہت سارا ہے. اس کو یاد کرنا، یا عبادت کیا ہے، اپنا طریقہ ہے نا یاد کرنے کا. خالق و مالک و رازق کو یاد کرنے کے مختلف مذاہب میں جہاں خدا کا وحدانیت کا تصور ہے، تو محبت کی وجہ سے زیادہ میرا خیال ہے کرنا چاہیے، خوف کی وجہ سے کم. لیکن دونوں فیکٹرز. ایک چیز ہے جو مجھے بہت عجیب لگتی ہے، لالچ کی وجہ سے. میں آنیسٹلی دیکھو، میں گلاب اگاتا ہوں، گلیڈولس اگاتا ہوں، یا ٹیوب روزز اپنے گھر میں، تو بہت ان سے کوئی لالچ تو نہیں ہوتا، اس سے کچھ ملنا تو نہیں ہوتا. وہ خود کرنا، وہ کام کا کرنا بذات خود اس کا ریوارڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو تو رب کے ساتھ یہ سوچ کے کوئی لالچ کی بنیاد پہ جنت ملے گی، آئی ڈونٹ نو. میرا ذاتی طور پہ میں نہیں، میں تو محبت زیادہ، خوف بھی. اور ملتی جلتی صورتحال ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے. تو یہ جیسے ماں باپ کے ساتھ بھی آپ کی کا رشتہ خوف اور محبت دونوں کا، یہ دونوں پلرز پہ کھڑا ہوتا ہے. بالکل. آپ اپنے والدین سے محبت بھی بے تحاشا کرتے ہو، اور
ان کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ جوتے ووتے پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. صحیح. ایک اور ای میل ہے, آپ نے ویسے قادری صاحب کے بارے میں ڈسکشن سے تھوڑا مجھے منع کیا, لیکن ایک ای میل ضرور میں شامل کر رہی ہوں. عظیم علی صاحب ہیں لندن سے, آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ قادری صاحب نے کیا کھویا اور کیا پایا. دیکھو یہ تو وقت ہی بتائے گا کیا کھویا کیا پایا. چند دنوں میں آ کے اس بندے نے پھڑکا کے رکھ دیا ہے, اس ملک کی پالیٹکس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اکیلا آدمی, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, نہ اس کے پاس کوئی الیکٹیبل, نہ کوئی اس کے پاس اور قداور آدمی, نہ کوئی اچھا اسپیکر, کچھ بھی نہیں. بالکل. وہ لاکھ کہ میں مولوی نہیں ہوں, آپ کا مقابلہ کسی مولوی کے ساتھ نہیں ہے, لیکن بیسیکلی از اے ریلیجس اسکالر. ٹھیک ہے, قانون بھی پڑھا ہوگا تو کیا ایل ایل بی کیا کتنا پڑ جاتا ہے آدمی قانون کے بارے. اس بندے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ساری گورنمنٹ اپنے اتحادیوں سمیت اس کے حاضر ہو گئی ہے حجرے میں. میں اسے حجرہ کہوں گا, یہ تو پتہ نہیں کیا اس کو 7 سٹار اور فلانا سٹار کر رہے ہیں. اس نے اپنی حفاظت کی ہے, بندوبست کیا, تو کیا برا کیا. ان کو شرم نہیں آتی؟ اپنے گھروں کے آگے انہوں نے ایکڑوں کے حساب سے زمین پہ قبضہ کیا ہوتا ہے, سرکاری زمین پہ لوگوں کے رستے روکتے ہیں. کس منہ سے کہتے ہیں؟ یہ خود اتنے بزدل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات ہو گئی کہ اس نے کیا کھویا کیا پایا. اس نے اتنا بڑا امپیکٹ, اتنا بڑا بینک تھا. ٹھیک ہے, اور ابھی اس کی پہلی قسط ہے, یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. صحیح. تب بھی یاد ہے شروع میں جب کوئی ہر بندہ مذاق اڑا رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ ٹیک اٹ سیریسلی. صحیح. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. جی. یہ 0 ہوگا اور 100 ہوگا. مجھے اپنا جملہ یاد. 0 میرے ذہن میں اس لیے تھا کہ اگر اس کی نوبت ہی نہ آئی, گورنمنٹ نے مذاکرات یا جو بھی ہے کو حربے استعمال کر کے ان کو روک لیا, تو ظاہر ہے پھر 0 ہے. لیکن اگر ہو گیا تو 100 ہوگا. تو 100 سے کم نہیں تھا. اب بالکل ڈنڈیاں مار رہے ہیں لوگ, ہزاروں کی تعداد میں لوگ, نہیں لاکھوں کی تعداد, دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. قادری صاحب جب کہتے ہیں کہ یہ ملینز میں, جھوٹ بول رہا ہے آدمی, بالکل جھوٹ ہے. کوئی ملینز ولینز نہیں تھے, لیکن جو ہزاروں کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. کمال کی بات ہے, میڈیا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور قادری صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. نہ وہ ملینز میں تھے نہ وہ ہزاروں میں تھے, سچ کے درمیان میں تھے. وہ چند لاکھ تھے, 1.5 لاکھ ہوں گے, 2 ہوں گے, 2.5 ہوں گے, لیکن لاکھوں کا معاملہ تھا, ملینز کا نہیں تھا. ایک بات. دوسری, آنے والا وقت بتائے گا. طاہر القادری صاحب نے اگر اپنا بوجھ پوری اسی قوت اور شدت کے ساتھ ڈال دیا پیپلز پارٹی اور یہ جو ایک الائنس ہے, تو پنجاب میں لگ پتا جائے گا ان کو. یہ تو ہے. یہ راجواڑہ جو ہے نا, اس کا کباڑہ ہوگا. یہ دیکھنا تم, یہی طاہر القادری اتنی ہی شدت اور حدت اور قوت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تو پھر دیکھنا تماشا ہوتا. کیا ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ جو ہے نا میلہ تو شروع نہیں ہوا ابھی تو میلے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. نا پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلہ تو دیکھیں گے یہ. صحیح. ہاں, فلم ابھی باتیں کرنے والے ہیں. ہاں بالکل صحیح. حسن صاحب شعر کی طرف آتے ہیں, آج کا شعر سنائیے. وہ سب سے منفرد ہے, بہت ہی عجیب ہے, اس شہر بھر میں اپنا اکیلا رقیب ہے. کیا بات. بہت شکریہ حسن صاحب. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اپنے فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں meriduniya@duniatv.tv پر. اس کے علاوہ اپنا میسج ہم تک پہنچانے کے لیے MT لکھ کر اسپیس دیجیے, اپنا مکمل نام اور پتے کے ساتھ میسج 3031 پر سینڈ کر دیجیے. آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.